السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا واقعہ حضرت صالح علیہ السلام کا وہ معجزہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں انشاءاللہ، جسے سننے کے بعد آپ کا ایمان بالکل تازہ ہو جائے گا اور آپ جو ہے مچلیں گے اور آپ جھومیں گے۔ آپ جانتے ہیں حضرت صالح علیہ السلام کون تھے؟ یہ اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے رسول تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے پہاڑ سے اونٹنی کیسے پیدا فرمائی؟ اللہ رب العالمین کی شان دیکھیے کہ پہاڑ سے اونٹنی پیدا فرما دی میرے رب نے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے۔ یہ اونٹنی آخر پہاڑ سے کیوں نکالی گئی، اس کی کیا وجہ رہی؟ اللہ نے اونٹنی کو ہی پہاڑ سے پیدا فرما دیا۔ دیکھیے، رب کے شان کے آگے کوئی بھی چیز محال نہیں ہے۔ میرا رب جب چاہے، جو چاہے، بس اتنا کہہ دے کن ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں۔ آج ان کا وہ معجزہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ چینل پہ اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ جائے۔ دوستو، قوم عاد کی ہلاکت کے بعد قوم سمود پیدا ہوئی اور یہ لوگ شام و حجاز کے درمیان میں اقتا نام کی ایک جگہ ہے، وہاں پہ آباد تھے۔ ان لوگوں کی عمریں بہت طویل ہوتی تھیں، بہت لمبی لمبی عمریں ہوتی تھیں۔ یہ لوگ پتھروں کے مضبوط گھر بناتے، بہت زیادہ مضبوط بناتے، لیکن اتنے مضبوط گھر بنانے کے بعد بھی ان کے گھر ٹوٹ جاتے، مکان ختم ہو جاتے، لیکن مکین باقی رہتے۔ یعنی عمریں کم ہیں آج ہمارے دور میں تو مکان ہمارے باقی رہ جاتے ہیں، لیکن جب پہلے لوگوں کی عمریں بہت زیادہ ہوتی تھیں تو ان کی جو رہائش گاہ تھی، ان کے جو مکان تھے جسے وہ بناتے تھے، وہ ٹوٹ جاتے تھے، لیکن عمریں ان کی پھر بھی ختم نہیں ہوتی تھی۔ دوستو، یہ لوگ، ان کی عمریں بہت طویل تھیں اور یہ وہاں بسے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی شروع کی اور انہوں نے اللہ کی اطاعت نہ کی تو رب کائنات نے اپنے پیغمبر صالح علیہ السلام کو ان لوگوں کے مبعوث فرمایا، درمیان میں مبعوث فرمایا اور ان کو اپنا رسول بنا کے بھیجا۔ اور حضرت صالح علیہ السلام ان لوگوں کے درمیان آئے، حق کی دعوت دیتے رہے، دین کی دعوت دیتے رہے۔ اور جب دین کی دعوت آپ دیتے تو دوستو، کچھ لوگ آپ پہ ایمان لائے اور ان میں اکثر لوگ وہ تھے جو آپ پر ایمان لائے جو غریب طبقہ تھا، غریب قسم کے لوگ آپ پر ایمان لائے۔ حضرت صالح علیہ السلام بہت زمانے تک سمجھاتے۔ دوستو، ان لوگوں کے ہاں یہ رواج تھا کہ سال میں ان کے ہاں ایک میلہ تھا اور یہ سب کے سب لوگ جمع ہوتے، ایک میلہ بناتے اور اسے یہ عید کا دن کہتے تھے۔ ٹھیک ہے، اس میلے کو یہ عید کے طور پہ مناتے تھے اور وہاں پہ سب لوگ جمع ہوتے، اکٹھا ہوتے، خوشیاں مناتے، مٹھائیاں بانٹی جاتی، آپس میں میل ملاپ کرتے اور یہ وہاں پہ سب کے سب جمع ہوتے، خوشیاں مناتے۔ ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھی دعوت دی کہ آپ کو بھی آنا ہے یہاں پر۔ اللہ کے پیغمبر جو تھے، جب دعوت دی تو آپ نے دعوت قبول کی اور اس نیت سے دعوت قبول کی میلے میں جانے کے لیے کہ اگر میں ان لوگوں کی بات مان لوں اور ان کی دعوت پہ چلا جاؤں گا تو مجھے بہت بڑے مجمع میں دین کی تبلیغ کرنے کا موقع ملے گا اور ہو سکتا ہے لوگ ایمان لے کے آ جائیں اور خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے لگ جائیں، بت پرستی سے باز آ جائیں۔ دوستو، حضرت صالح علیہ السلام بھی اس میلے میں چلے گئے جہاں یہ قوم جمع ہوتی
اور سال میں ایک دن دھوم دھام سے میلہ مناتی۔ اللہ کے پیغمبر گئے، جب وہاں گئے تو آپ نے حق کی دعوت دی، تو اس وقت میں اس قوم کے جو بڑے بڑے سردار تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا، اے صالح، اگر تمہارا خدا سچا ہے اور تم اس کے رسول ہو تو پھر ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ، پھر ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ۔ اللہ کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، آپ کو کون سا معجزہ دیکھنا ہے، آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ تو ایک سردار نے پہاڑ کی طرف اشارہ کیا، ایک پہاڑ کی طرف اشارہ کیا، اور پہاڑ کی طرف اشارہ کرنے کے بعد آپ کی بارگاہ میں عرض کیا، اگر واقعی میں آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کا خدا سچا ہے تو یہ جو سامنے والا پہاڑ دکھائی دے رہا ہے، اس پہاڑ سے اونٹنی نکال کے دکھاؤ، اس پہاڑ سے اونٹنی نکال کے دکھاؤ۔ دیکھیے کیا فرمائش کی ہے، وہ معجزہ دیکھنا چاہا جو عقل تسلیم نہیں کرتی جس بات کو۔ ایک انسان کی عقل جہاں حیرت میں پڑ جاتی ہے، اس کی عقل ختم ہو جاتی ہے، تو وہ معجزہ انہوں نے دیکھنا چاہا کہ بھلا پہاڑ سے اونٹنی پیدا کیسے ہوگی، پتھروں کا پہاڑ اور اس سے اونٹنی پیدا کیسے ہوگی۔ لیکن انہیں تو حضرت صالح علیہ السلام کو جھوٹا بنانا تھا اور آپ کی نبوت و رسالت کا انکار کرنا تھا، اسی لیے عجیب و غریب قسم کی فرمائش کی، اور وہ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ اس چیز سے مجبور ہو جائیں گے اور ہم ان کی مذاق اور ان کے خدا کی مذاق اڑائیں گے اور ہم دین کا مذاق اڑائیں گے۔ لیکن انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ انسان کے لیے اور دنیا والوں کے لیے ناممکن کام ہے، لیکن جو اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں ان کے لیے یہ ممکن ہے۔ اور میرے رب کی شان تو یہ ہے کہ وہ جس چیز سے چاہے جب چاہے وہ چیز پیدا کر دیتا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے کن تو چیز ہو جاتی ہے، میرا فرماتا ہے رب ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، وہ بن کے تیار ہو جاتی ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صالح علیہ السلام سے جب لوگوں نے کہا کہ اگر واقعی میں آپ اللہ کی رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں اور آپ کا خدا سچا ہے تو پہاڑ سے اونٹنی پیدا کر کے دکھاؤ، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اگر اونٹنی پیدا کی تو پھر ایسی اونٹنی ہونی چاہیے جو 10 ماہ کی حاملہ ہو۔ دیکھیے کیا فرمائش ہے، جو 10 مہینے کی حاملہ ہو ایسی اونٹنی پیدا کر کے دکھاؤ۔ اللہ کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام پہاڑ کے قریب گئے، وہاں پہ جا کے اللہ کی تھوڑی سی عبادت کی، 2 رکعت نماز ادا کی، اور اس کے بعد جو ہے رب کی بارگاہ میں دعا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا۔ قوم نے دیکھا، لوگ دیکھنے لگے، جو پہاڑ تھا وہ لرزنے لگا، اس پہ لرزہ طاری ہو گیا، پہاڑ ہلنے لگا، لرزنے لگا، اس پہ لرزہ طاری ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد ہی لوگوں نے دیکھا کہ پہاڑ بیچ میں سے پھٹ گیا۔ ٹھیک ہے، پہاڑ بیچ میں سے پھٹا، اللہ کی شان دیکھی۔ پہاڑ جب بیچ میں سے پھٹا تو اس کے اندر سے ایک اونٹنی نکل کے آئی۔ سبحان اللہ، یہ ہے میرے رب کی شان جو ہر ناممکن کام کو خدائے وحدہ لا شریک ممکن بنا دیتا ہے، اور اپنے پیغمبروں کی دعا کے باعث وہ کام انجام اللہ رب العزت کروا دیتا ہے جس سے کیا انسان کی عقلیں، سائنس کی عقلیں سب فیل ہو جاتی ہیں۔ پہاڑ پھٹا اور پھٹنے کے بعد اس میں سے ایک اونٹنی نکل کے آئی۔ لوگوں نے دیکھا واقعی میں اونٹنی ہے۔ پھر لوگوں نے نظر دوڑائی تو اس اونٹنی کو دیکھا کہ وہ واقعی میں حاملہ بھی ہے، حاملہ اونٹنی نکل کے آئی۔ پھر ان لوگوں کے سامنے ہی اس اونٹنی نے بچہ جنا۔ وہ اونٹنی بچہ جنتی ہے، وہیں پہ لوگوں نے یہ بھی دیکھ لیا۔ اس کے بعد جب اونٹنی بچہ جنتی ہے، اونٹنی نکل کے صحیح سالم آ گئی اور وہ گھومنے لگی، تو اللہ کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میری قوم، اب بتاؤ میرا خدا سچا ہے کہ نہیں، اب تو تم ایمان لے آؤ۔ اس وقت میں جب یہ معجزہ حضرت صالح علیہ السلام نے دکھایا تھا تو بہت سارے لوگ
آپ پر ایمان لے کے آ گئے، اور کچھ وہ تھے جن کے مہروں پہ، جن کے دلوں پہ مہریں لگ چکی تھیں، جن کے دل سیاہ ہو چکے تھے اور جن پہ کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، وہ لوگ پھر بھی انکار کرنے لگے اور جادو بتا کے بھاگ گئے۔ لیکن اس وقت میں بہت سارے لوگ آپ علیہ السلام پر ایمان لے کے آئے۔ دوستو، انبیاء اکرام علیہ السلام کے معجزے برحق ہیں، اور اللہ تعالی ہر بات پر قادر ہے، اور انبیاء علیہ السلام کا معجزے کا انکار کافر ہی کر سکتا ہے، کوئی مسلمان نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ ہر ناممکن کام کو جب ممکن بنا دیتے ہیں اپنی دعاؤں سے، اور رب تعالیٰ نے انہیں اختیار دیا ہے کہ تم جو چاہو وہ کر لو، میں تمہارے ساتھ ہوں اور میں وہی کام کر دوں گا۔ دوستو، تو اللہ کے پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ رب کی مرضی کے بنا کچھ نہیں کرتے، بلکہ جب رب کا حکم ہوتا ہے تبھی کرتے ہیں، سمجھنا نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو اور اولیاء کو بھی اختیارات دے رکھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔